اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 13 اپریل 2021 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ پورے اسپین اور بالخصوص کتالونیا میں اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ مارچ میں مہنگائی یعنی انفلیشن کی شرح 9.5% کی بلند ترین سطح پر رہی، جو فروری میں ریکارڈ کی گئی شرح سے 2 پوائنٹ سے زیادہ ہے۔ اس امر کا اظہار کتالونیا کے قومی اسٹیٹسٹک کے ادارے نے کیا ہے۔ ادارے نے مہنگائی میں اضافے کی وجہ انرجی کی قیمتوں میں 28.8% اور فیول کی قیمتوں میں 18.9% کے اضافے کو بتایا ہے۔ یاد رہے کہ پورے اسپین میں کنزیومر کی قیمتوں کے انڈیکس میں سال بہ سال اضافے کی شرح 9.8% ریکارڈ کی گئی ہے، جو مئی 1995 کے بعد سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اسپین ایسٹر کی چھٹیوں پر سیاحوں کے لیے دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ ریزرو ڈیسٹینیشن ہے۔ اس بات کا اعلان ٹورزم کے سیکرٹری آف اسٹیٹ فرنینڈو والدیس نے کیا۔ اسپین نے انٹرنیشنل فلائٹس کی ریزرویشن کا 87% حاصل کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹورزم کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ یوکرائن پر روسی حملے سے لے کر اب تک 20,000 یوکرائنی کتالونیا میں آباد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں یا کنبے کے ساتھ رہ رہے ہیں جو پہلے سے کتالونیا میں آباد ہیں۔ اس کے باوجود 30% حکومت کی جانب سے قائم کردہ رہائشوں میں رہ رہے ہیں۔ بارسلونا میں آگ لگنے کے واقعے میں 4 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت سیریس ہے اور آتش زدگی کے نتیجے میں 8 عمارتیں متاثر ہو گئی۔ آتش زدگی کا یہ واقعہ یہ بالنسیا نمبر 73 پر پیش آیا، جہاں ایک تہہ خانے میں زوردار دھماکہ ہوا، مگر ابھی تک آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکی۔ آگ کا آغاز ایک چینی کی بار سے ہوا تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال بالد ہبرون میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آتش زدگی سے متاثرہ 34 افراد کو معمولی علاج معالجے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ بلڈنگز کو آتش زدگی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اور مکینوں سے خالی کرا لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ضروری مرمت کے بعد مکین واپس اپنے گھروں واپس آ جائیں گے۔ آگ کے واقعے کی اصل وجوہات جاننے کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ بارسلونا کے مرکزی علاقے سیوتاد بیا میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے ایک نائٹ کلب میں ایک خاتون کو سیکسولی ابیوز کیا تھا اور بھاگ گیا تھا۔ پولیس نے بعد ازاں اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ بارسلونا میں جنسی حملوں اور بدسلوکی کے واقعات میں 2020 میں اضافہ ہوا تھا۔ گزشتہ سال 2021 میں بارسلونا میں جنسی حملوں میں 36% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسپین کے آئس لینڈ مایورکا کے شہر پورتو کرسٹو میں مقیم ایک خاندان کا ایک فرد اپنے بیٹے کے سامنے ماناکور کے بیچ کلا رومانتکا میں ایک تیز رفتار لہر کی زد میں آ کر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس شخص کے علاوہ کئی اور افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس افسران نے ٹورسٹ کو خبردار کیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں کیونکہ ایک تیز طوفان کی پیشین گوئی ہے۔ اسپین میں نیشنل پولیس نے الیکانتے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جس نے علاقے کے 3 گھروں میں چوری کی وارداتیں کی ہے اور اس نے چوری کی وارداتوں میں ایک ہی طریقے واردات اپنائے رکھا۔ عدالت نے ملزم کو فوری طور پر جیل بھجوا دیا ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے بلباؤ میں ایک مفرور کو گرفتار کیا ہے جو وانٹڈ تھا۔ گرفتار مفرور شخص نے الیکانتے میں 12 اور 8 سال سے کم عمر بچوں کے والدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر زیادتی کی تھی۔ گرفتار شخص کو زیادتی کے جرم میں 18 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ بعد ازاں فرار ہو گیا تھا، مگر ایک بار پھر گرفتار ہو گیا ہے۔ اسپین کے شہر بالنسیا کے قصبے کینال میں ایک شخص نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ کر قتل کر دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ گزشتہ روز دوپہر 2 بجے کے قریب پیش آیا، جب بالنسیا سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے کینال کے ایک رہائشی نے ایمرجنسی نمبر پر کال کی اور بتایا کہ اس نے گھر کی کھڑکی سے دیکھا ہے کہ ایک شخص پھانسی پر لٹکا ہوا ہے۔ پولیس جب گھر میں داخل ہوئی تو ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ملی جس نے خودکشی کی اور دوسرے کمرے میں ایک دوسرے بھائی کی لاش خون میں لت پت ملی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے ایک 16 سالہ نابالغ کے والدین کو الیکانتے کے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں منشیات بیچنے پر مجبور کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس فورس نے اطلاع دی ہے کہ بیٹا والدین کے خلاف شکایت کے لیے بذات خود تھانے گیا اور بتایا کہ اس کے والدین اسے کافی عرصے سے ڈرگز، خاص طور پر چرس بیچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس نے پولیس کو 19 گرام چرس بھی دکھائی جو اسے دن کے وقت بیچنے کے لیے دی گئی تھی۔ پولیس نے بچے کے والدین کے گھر پر چھاپا مارا تو اسے 1.5 کلو چرس
गोलियों की शक्ल में 113 किलोग्राम हशीश और ड्रग्स की गोलियों के कई डब्बे बरामद हुए। कई मोबाइल फोन्स और 2 जाली 500 यूरो के नोट के अलावा हैंडगन, बमा गोलियां 22 मिलीमीटर और 9 mm बरामद हुए। स्पेन के इलाके नोबारियो में एवेनिदा मेरिडियाना पर ट्रैफिक हादसे में एक 43 साला मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार की टक्कर एक ट्रक से हुई थी। 2022 में बार्सिलोना में मौजूद मोटरसाइकिल हादसा 5वां हलाकत खेज हादसा है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के शहर मारियोपोल में 1000 से ज्यादा यूक्रेनी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। मारियोपोल का रूसी फोर्सेस ने 1 माह से मुहासरा कर रखा है। रूस के मुताबिक हथियार डालने वाले 162 फौजी अफसरान में से 47 खवातीन भी शामिल हैं। बताया गया है कि इनमें से 100 से ज्यादा एहलकार जख्मी भी थे। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। यूक्रेन के कैपिटल कीव से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तकरीबन 8,70,000 जंगी पुनागजीन वापस अपने मुल्क यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेनी सरहदी मुहावजों के तर्जमान के मुताबिक इस वक्त यौमिया 25 से 30,000 शहरी यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा खवातीन, बच्चे और बूढ़े लोग वापस पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बमों की बारिश होने लगी तो ऐना ने अपना किराए का फ्लैट छोड़ा और सिर्फ 2 टी-शर्ट और एक काफी मशीन लेकर इंडिया फरार हो गई। ये काफी मशीन उनकी दादी की तरफ से शादी का तोहफा था। आईटी कंपनी में काम करने वाली 30 साला आना जब 17 मार्च को दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी तो उनका 33 साला वकील अनुभव सेन ने इस्तकबाल किया, जिनके साथ वो 1 साल से डेटिंग कर रही थी। यूनाइटेड नेशन के अदारा बराए खवातीन ने यूक्रेन जंग में रूसी फौजियों पर जिनसी ज्यादतियों का इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब यूनाइटेड नेशन में रूस के सफीर दमित्री ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका मुल्क शहरियों के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है। इनका कहना था कि यूक्रेन इसके इत्तेहादी प्रोपेगेंडा करते हुए रूसी फौजियों को बदमाश और रेपिस्ट के तौर पर पेश करना चाहते हैं। फ्रांस ने 6 रूसी शहरियों को नापसंदीदा शख्सियात करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया है। पेरिस में वजारत खारजा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये अफराद सफारतकारों का रूप धार कर बतौर खुफिया एजेंट काम कर रहे थे। कबल अज़ीम फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने मुल्क में जारी एक खुफिया ऑपरेशन का पर्दाफाश किया है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। अमेरिका में गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह रिकॉर्ड 7.9% तक बढ़ी है। अमेरिका में गुज़िश्ता 40 वर्षों में होने वाली ये सबसे ज्यादा महंगाई है। तेज तरीन इजाफा यूक्रेन जंग के बाद हुआ है। मास्को के खिलाफ मगरबी ममालिक ने पाबंदियां आयद कर रखी हैं और इसके नतीजे में पेट्रोल के साथ साथ दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। न्यूयॉर्क में जेर जमीन ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग से 29 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का यह वाकया ब्रुकलिन 36 स्ट्रीट में मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर हुआ। अमेरिकी मीडिया ने हुक्काम के हवाले से बताया कि 29 जख्मियों में से 5 को गोलियां भी लगी हैं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि हमलावर ने गैस मास्क और ऑरेंज वेस्ट पहना हुआ था, जो फायरिंग के बाद फरार हो गया है। यूएई में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में पुलिस ने एक भिखारी को हिरासत में लिया है, जिसके कब्जे से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है, जिनकी मजमूई मालियत 40,000 दिरहम बनती है। भिखारी गैर मुल्की शहरी है जिसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 515।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ICC پلیئر آف دا منتھ قرار پائے ہیں اور وہ یہ اعزاز دوسری مرتبہ اپنے نام کرنے والے پہلے کرکٹر بن گئے ہیں۔ بابر اعظم نے اس سے قبل اپریل 2021 میں بھی پلیئر آف دا منتھ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اس طرح وہ 2 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پہلے کرکٹر ہیں۔ بابر اعظم نے گزشتہ ماہ مارچ میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز میں 80.14 کی اوسط سے 561 رنز بنائے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔